الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حضرات، آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے حدیث نمبر 19 اور اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں احادیث قدسیہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ تکبر کرنا حرام ہے. تکبر جیسے کہتے ہیں، یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابیوں سے مروی ہے. عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. یہ دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، بڑائی میری چادر ہے. یا آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں پرائیڈ، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری چادر ہے. اور عزت، گلوری جسے ہم کہتے ہیں، قوت، طاقت اور غلبہ میرا پہناوا ہے. الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری. جو شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں ڈالوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ بڑائی یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کی ایک صفت ہے. ہم میں سے کسی کو میں بڑا یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی اور عزت، غلبہ، طاقت، قوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الباری، المصور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. تو جہنم میں سب سے زیادہ عذاب جن کو دیا جائے گا پہلے وہ تصویر بنانے والا بھی ہوگا، جو تصویر بناتا ہے. بعض نے کہا کہ وہ تصویر سے مراد اسٹیچو بناتا ہے یا صورت بناتا ہے، اسے عذاب دیا جائے گا. جہنم میں سب سے زیادہ عذاب. بعض کہا گیا کہ جیسے حدیث میں کہا گیا یحشر الناس یوم القیامت کامثال الذر، کہا کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، دنیا میں میرے سامنے بے بس رہنا، اس طرح کا یہ کرتے ہیں، تو کہا کہ ایسے لوگ بالکل ذروں کی طرح قیامت کے دن وہ لوگوں کے پیروں کے نیچے لائے جائیں گے. لوگ ان کو پیروں سے روندیں گے. دنیا میں جو غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو اس کی یہ سزا ہے جہنم میں غرور کرنے کا، تکبر کرنے کا، بڑائی جتانے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ کوئی نام رکھتا ہے شہنشاہ، یعنی ایسے شہنشاہ، شاہ جہاں ایسے نام رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن عذاب دیں گے. اس لیے کہ ساری کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہی سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اسی لیے اس حدیث میں بتایا گیا الکبریاء ردائی، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کے ہیں، اسے آپ چھیننے کی کوشش نہ کریں. دنیا میں اور آپ تواضع سے رہیں، عاجزی سے رہیں. یہ بندے کے لیے بڑائی، قوت، غلبہ، طاقت یہ صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کے لیے. اسے ہم اللہ سے چھیننے کی کوشش کریں گے. جیسے مثال دے کر سمجھایا کہ ازار اور اوپر کا لباس جو ہوتا ہے وہ صرف ایک آدمی کے لیے خاص ہوتا ہے، کوئی دوسرا اسے چھین نہیں سکتا. ویسے ہی اللہ کے لیے خاص ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ازار ہے
یا اوپر کا لباس چادر ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، بس اتنا بتایا گیا کہ یہ دونوں چیزیں بڑائی، طاقت، قوت، غلبہ، پرائڈ، گلوری، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں جو خاص ہیں۔ کچھ اور باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔